مناجات میں کس قدر لذتیں ہیں، دعاؤں میں افطار کی رقتیں ہیں۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مشکبار فرمان ہے کہ تم اپنی مجالس کو مجھ پر درود و سلام پڑھ کر آراستہ کرو، کیونکہ تمہارا ایسا کرنا کل قیامت کے روز تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، توبہ کرنے والا ایسا ہے کہ گویا اس نے کبھی کوئی گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ آئیے، توبہ کسے کہتے ہیں، سچی توبہ سے مراد کیا ہے، اور جو سچی توبہ کرنے والے ہوئے، آئیے ان کے چند واقعات پیش خدمت ہیں۔ سچی توبہ سے مراد کیا ہے؟ فرمایا کہ ٹھنڈی آہیں بھرنے اور اپنی گالوں پر چپت مارنے اور اپنے ناک اور کانوں کو ہاتھ لگانے یا اپنی زبان دانتوں تلے دبا لینے، یہ سر ہلاتے ہوئے توبہ توبہ کی گردان کرنے کا نام توبہ نہیں، بلکہ سچی توبہ سے مراد یہ ہے کہ بندہ کسی گناہ کو اللہ کی نافرمانی جان کر اس پر نادم ہوتے ہوئے رب سے معافی طلب کرے اور آئندہ کے لیے اس گناہ سے بچنے کا پختہ ارادہ کرے۔ فرمایا کہ یہ سچی توبہ ہے، یعنی اس گناہ سے ازالے کی کوشش کرے۔ مثلا نماز قضا کی تھی تو اب ادا بھی کرے، چوری کی تھی یا رشوت لی تھی تو بعد توبہ وہ مال اصل مالک یا اس کے ورثاء کو واپس کر دے یا معاف کروا لے، اور ان دونوں یعنی اصل مالک یا ورثاء کے نہ ملنے کی صورت میں اصل مالک کی طرف سے راہ خدا میں صدقہ کر دے۔ توبہ کی 3 ارکان ہیں۔ نمبر 1 فرمایا ماضی پر ندامت، دوسرا فرمایا کہ حال میں اس گناہ کو چھوڑ دینا، اور نمبر 3 مستقبل میں اس کی طرف نہ لوٹنا۔ یہ شرائط اس وقت ہوں گی کہ جب یہ توبہ ایسے گناہوں سے ہو کہ جو توبہ کرنے والے اور اللہ کے درمیان ہوں۔ تو میرے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے جو توبہ سے پہلے گناہ گار تھے اور کس طرح تائب ہوتے رہے، ان کا انداز کیا تھا، آئیے چند واقعات پیش خدمت ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ ایک بار آدھی رات گزر جانے کے بعد میں جنگل کی طرف نکل کے کھڑا ہوا، راستے میں دیکھتا ہوں کہ 4 آدمی ایک جنازہ اٹھائے جا رہے ہیں۔ میں سمجھا کہ شاید انہوں نے اس کو قتل کیا ہے اور لاش ٹھکانے لگانے کے لیے کہیں لے جا رہے ہیں۔ جب وہ میرے نزدیک آئے تو میں نے ہمت کر کے ان سے پوچھا کہ اللہ کا جو حق تم پر ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے میرے سوال کا جواب دو، کیا تم نے خود اس کو قتل کیا ہے یا کسی اور نے، اور اب تم ٹھکانے لگانے کے لیے اس کو کہیں لے جا رہے ہو؟
انہوں نے جواب دیا ہم نے نہ تو اس کو قتل کیا ہے اور نہ ہی یہ مقتول ہے، بلکہ ہم تو مستور ہیں اور اس کی ماں نے ہمیں مستوری دینی ہے، وہ اس کی قبر کے پاس ہمارا انتظار کر رہی ہے، آؤ تم بھی ہمارے ساتھ آ جاؤ۔ میں تجسس کی وجہ سے ان کے ساتھ ہو لیا۔ ہم قبرستان میں پہنچے تو دیکھا کہ واقعی ایک تازہ کھدی ہوئی قبر کے پاس ایک بوڑھی سی خاتون موجود تھی۔ میں ان کے قریب کیا، پوچھا اما جان آپ اپنے بیٹے کو کے جنازے کو دن کے وقت یہاں کیوں نہ لائیں تاکہ اور لوگ بھی اس کے کفن دفن میں شریک ہو جاتے؟ یہ جنازہ میرے لخت جگر کا ہے، میرا یہ بیٹا بڑا شرابی اور گناہگار تھا، ہر وقت شراب کے نشے اور گناہ کی دلدل میں غرق رہتا تھا۔ جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو اس نے مجھے بلا کر 3 چیزوں کی وصیت کی۔ نمبر 1، جب میں مر جاؤں تو میری گردن میں رسی ڈال کر گھر کے ارد گرد گھسیٹنا اور لوگوں کو کہنا کہ گناہگاروں اور نافرمانوں کی یہی سزا ہوتی ہے۔ نمبر 2، اے میری ماں مجھے رات کے وقت دفن کرنا، کیونکہ دن کے وقت جو بھی میرے جنازے کو دیکھے گا وہ مجھے لعن طعن کرے گا۔ اور نمبر 3، جب مجھے قبر میں رکھنے لگنا تو میرے ساتھ اپنا ایک سفید بال بھی رکھ دینا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سفید بالوں سے حیا فرماتا ہے، ہو سکتا ہے کہ مجھے اس کی وجہ سے عذاب سے بچا لے۔ جب اس کا انتقال ہوا تو میں نے اس کی پہلی وصیت کے مطابق جب میں نے اس کے گلے میں رسی ڈالی اور گھسیٹنے لگی تو ہاتف غیبی سے آواز آئی، اے بڑھیا اسے یوں مت گھسیٹ، اللہ نے اسے اپنے گناہوں پر شرمندگی یعنی توبہ کی وجہ سے معاف کر دیا۔ جب میں نے اس بوڑھی عورت کی بات سنی، میں اس کے جنازے کے پاس گیا، اس پر نماز جنازہ پڑھی، پھر اسے قبر میں دفن کر دیا۔ میں نے اس کی بوڑھی ماں کے سر کا ایک سفید بال بھی اس کے ساتھ قبر میں رکھ دیا۔ اس کام سے فارغ ہو کر جب ہم اس کی قبر کو بند کرنے لگے تو اس کے جسم میں ایک حرکت سی پیدا ہوئی۔ اس نے اپنا ہاتھ کفن سے باہر نکال کر بلند کیا، آنکھیں کھول دیں۔ میں یہ دیکھ کر گھبرا گیا، لیکن اس نے ہمیں مخاطب کر کے مسکراتے ہوئے کہا، اے شیخ ہمارا رب بڑا غفور رحیم ہے، وہ احسان کرنے والوں کو بھی بخش دیتا ہے اور گناہگاروں کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے ہمیشہ کے لیے آنکھیں بند کر لیں۔ ہم سب نے مل کر اس کی قبر کو بند کر دیا اور اس پر مٹی درست کر کے واپس آ گئے۔ کر لے توبہ، رب کی رحمت ہے بڑی، وگرنہ قبر میں سزا ہوگی بے حد۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، ایک نیک شخص کے گھر کی دیوار اچانک گر جاتی ہے۔ سچی توبہ کرنے والے کیسے تھے؟ اسے بڑی پریشانی سے لاحق ہوئی۔ وہ دوبارہ بنوانے کے لیے کسی مزدور کی تلاش میں گھر سے نکلتا ہے اور چرواہے پر جا پہنچتا ہے۔ وہاں وہ مختلف مزدوروں کو دیکھتا ہے کہ جو کام کے انتظار میں بیٹھے تھے۔ ان میں ایک نوجوان بھی ہے، سب سے الگ تھلگ، ہاتھ میں ایک تھیلا اور دوسرے ہاتھ میں تیشا۔ شخص کا کہنا ہے کہ میں نے اس نوجوان سے پوچھا کہ تم مزدوری کرو گے؟ نوجوان نے جواب دیا، ہاں۔ میں نے کہا گارے کا کام کرنا ہوگا۔ نوجوان کہنے لگا ٹھیک ہے، لیکن میری 3 شرطیں ہیں، اگر تمہیں منظور ہو تو میں کام کرنے کے لیے تیار ہوں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ تم میری مزدوری پوری ادا کرو گے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ مجھ سے میری طاقت اور صحت کے مطابق کام لوگے، اور تیسری شرط یہ ہے کہ نماز کے وقت مجھے نماز ادا کرنے سے نہیں روکو گے۔ میں نے ان تینوں شرطوں کو قبول کیا اور اسے ساتھ لے کر میں گھر آ گیا، جہاں میں نے اسے کام بتایا اور کسی ضروری کام سے باہر چلا گیا۔ جب میں شام کے وقت واپس آیا تو میں نے دیکھا کہ اس نے عام مزدوروں سے دگنا کام کیا تھا۔ میں نے باخوشی اس کی اجرت ادا کی اور چلا گیا۔ دوسرے دن میں اس نوجوان کی تلاش میں دوبارہ اس چرواہے پر گیا، لیکن وہ مجھے دکھائی نہ دیا۔ میں نے دوسرے مزدوروں سے اس کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ وہ ہفتے میں صرف 1 دن مزدوری کرتا ہے۔ یہ سن کر میں سمجھ گیا وہ کوئی عام مزدور نہیں بلکہ کوئی بڑا آدمی ہے۔ میں نے ان سے اس کا پتہ معلوم کیا، اس جگہ پہنچا تو دیکھا وہ نوجوان زمین پر لیٹا ہوا تھا، سخت بخار میں مبتلا تھا۔ میں نے اس سے کہا میرے بھائی تو یہاں اجنبی ہے، تنہا ہے، بیمار ہے، اگر پسند کر تو میرے ساتھ میرے گھر چل اور مجھے اپنی خدمت کا موقع دے۔ اس نے انکار کر دیا،
لیکن میرے مسلسل اصرار پر مانا، لیکن ایک شرط رکھی کہ مجھ سے کھانے کی کوئی بھی شے نہیں لے گا۔ میں نے اس کی شرط کو منظور کر لیا اور اسے اپنے ساتھ گھر لے آیا۔ وہ 3 دن میرے گھر قیام پذیر رہا، لیکن نہ تو اس نے کسی چیز کا مطالبہ کیا اور نہ ہی کوئی چیز لے کر کھائی۔ چوتھے روز جب اس کے بخار میں شدت آ گئی تو اس نے مجھے اپنے پاس بلایا، کہنے لگا میرے بھائی لگتا ہے کہ اب میرا آخری وقت آ گیا ہے، جب میں مر جاؤں تو میری اس وصیت پر عمل کرنا کہ جب میری روح جسم سے نکل جائے تو میرے گلے میں رسی ڈالنا اور گھسیٹتے ہوئے باہر لے جانا اور اپنے گھر کے ارد گرد چکر لگوانا اور یہ صدا دینا کہ لوگوں دیکھو اپنے رب کی نافرمانی کرنے والوں کا یہ حشر ہوتا ہے، شاید میرا رب مجھے معاف کر دے، جب تم مجھے غسل دے چکو تو مجھے انہی کپڑوں میں دفن کر دینا۔ پھر بغداد میں خلیفہ ہارون رشید کے پاس جانا اور یہ قرآن اور انگوٹھی اسے دینا اور میرا یہ میسج دینا، پیغام دینا کہ اللہ سے ڈرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ غفلت اور نشے کی حالت میں موت آ جائے اور بعد میں پچھتانا پڑے، لیکن پھر اس سے کچھ بھی حاصل نہ ہوگا۔ وہ نوجوان مجھے وصیت کرنے کے بعد انتقال کر گیا اور میں اس کی موت کے بعد کافی دیر تک آنسو بہاتا رہا، غم زدہ رہا۔ پھر نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے اس کی وصیت پوری کرنے کے لیے ایک رسی لی اور اس کی گردن میں ڈالنے کا قصد یعنی ارادہ کیا۔ کمرے کے ایک کونے سے یہ ندا آتی ہے، اس کے گلے میں رسی مت ڈال۔ کیا اللہ کے اولیاء سے ایسا سلوک کیا جاتا ہے؟ یہ آواز سن کر میرے بدن پہ کپ کپی سی طاری ہو گئے۔ سننے کے بعد میں نے اس کے پاؤں کو بوسہ دیا، اس کے کفن دفن کا انتظام کرنے چلا گیا۔ اس کی تدفین سے فارغ ہونے کے بعد میں نے اس کا وہ قرآن اور انگوٹھی لی اور خلیفہ کے محل کی جانب چل پڑا۔ وہاں جا کر میں نے اس نوجوان کا واقعہ کاغذ پر لکھا اور محل کے دروگا سے اس حصے میں بات کرنی چاہی تو اس نے مجھے جھڑک دیا۔ اندر جانے کی اجازت دینے کی بجائے اپنے پاس بٹھا لیا۔ آخر کار خلیفہ نے مجھے اپنے دربار میں طلب کیا، کہنے لگا کیا میں اتنا ظالم ہوں کہ مجھ سے براہ راست بات کرنے کے بجائے رکے کا سہارا لیا گیا؟ میں نے عرض کیا کہ اللہ آپ کا اقبال بلند کرے، میں کسی ظلم کی فریاد لے کر نہیں آیا، بلکہ میں تو ایک میسج اور ایک پیغام لے کر حاضر ہوا ہوں۔ خلیفہ نے اس پیغام کے بارے میں دریافت کیا تو میں نے وہ قرآن اور انگوٹھی نکال کر اس خلیفہ کے سامنے رکھ دی۔ جب خلیفہ نے اس قرآن اور انگوٹھی کو دیکھا اور کہا کہ چیزیں تجھے کس نے دیں، تو میں نے عرض کیا ایک گارا بنانے والے مستور نے دیں۔ خلیفہ نے ان الفاظ کو 3 بار دہرایا، گارا بنانے والا، گارا بنانے والا، گارا بنانے والا، اور رو پڑا۔ کافی دیر ہونے کے بعد مجھ سے پوچھا کہ وہ گارا بنانے والا اب کہاں ہے؟ میں نے جواب دیا وہ مستور تو انتقال کر چکا۔ یہ سن کر خلیفہ بے ہوش ہو کر گر گیا اور عصر تک بے ہوش رہا۔ میں اس دوران اس کی حیرانی اور پریشانی کو دیکھتا رہا۔ پھر جب خلیفہ کو کچھ افاقہ ہوا تو مجھ سے دریافت کیا کہ اس کی وفات کے وقت تم اس کے پاس تھے؟ میں نے ہاں میں سر ہلایا تو کہنے لگا کہ اس نے تمہیں کوئی وصیت کی تھی؟ میں نے اس نوجوان کی وصیت بتائی اور پیغام بھی دے دیا جو اس نوجوان نے خلیفہ کے لیے چھوڑا تھا۔ جب خلیفہ نے سارے کے سارے باتیں سنی مزید غمگین ہو گیا اور اپنے سر سے امامہ اتار دیا، کپڑے چاک کر ڈالے، کہنے لگا اے مجھے نصیحت کرنے والے، اے میرے زاہد و پارسا، اے میرے شفیق، اس طرح کے بہت سارے القابات خلیفہ نے اس مرنے والے نوجوان کو دیے اور وہ مسلسل آنسو بھی بہاتا رہا۔ اس سارا معاملہ جب میں نے دیکھا تو مزید میری حیرانی اور پریشانی میں اضافہ ہوا کہ خلیفہ ایک عام سے مزدور کے لیے اس قدر پریشان ہے، اس قدر غمزدہ ہے۔ جب رات ہوئی تو خلیفہ نے مجھ سے اس کی قبر پر لے جانے کی خواہش ظاہر کی تو میں اس کے ساتھ ہو لیا۔ خلیفہ چادر میں منہ چھپائے میرے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ جب ہم قبرستان پہنچے تو میں نے قبر کی جانب اشارہ کر کے کہا علی جائے اس نوجوان کی قبر ہے۔ خلیفہ اس کی قبر کی طرف اس کی قبر سے لپٹ کر رونے لگا۔ پھر کچھ دیر رونے کے بعد اس کی قبر کے سرہانے کھڑا ہو گیا، مجھ سے کہنے لگا یہ نوجوان میرا بیٹا تھا، میری آنکھوں کی ٹھنڈک اور میرے جگر کا ٹکڑا تھا،
ایک دن رقص و سرور کی محفل میں گم تھا کہ مکتب میں کسی بچے نے آیت کریمہ تلاوت کی، پارہ 27 سورہ حدید کی آیت نمبر 16، ترجمہ قرآن کنز الایمان۔ کیا ایمان والوں کو ابھی وہ وقت نہ آیا ان کے دل جھک جائیں اللہ کی یاد کے لیے؟ جب اس نے آیت کریمہ سنی تو اللہ کے خوف سے تھر تھر کانپنے لگا، اس کی آنکھوں سے آنسوں کی جھڑی لگ گئی، پکار پکار کر عرض کرنے لگا کیوں نہیں کیوں نہیں، اور یہ کہتے ہوئے محل کے دروازے سے باہر نکل گیا۔ اس دن سے ہمیں اس کے بارے میں کوئی خبر نہ ملی، یہاں تک کہ آج تم نے اس کی وفات کی خبر دی۔ کر لے توبہ، رب کی رحمت ہے بڑی، وگرنہ قبر میں سزا ہوگی بے حد کڑی۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، نہ جانے اٹھنے سے لے کر سونے تک کس قدر اٹھنے والے اور اٹھنے والیاں سونے تک نہ جانے کون کیسے اور کس کس انداز سے اپنے رب کی نافرمانی میں مگن ہے، نافرمانی کرتا چلا جا رہا ہے، لیکن یہ جانتے ہوئے بھی کہ ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اسی طرح ایک اور واقعہ توبہ کرنے والے کا پیش خدمت ہے۔ بنی اسرائیل میں نوجوان تھا جس نے 20 سال تک اللہ کی عبادت کی، پھر 20 سال تک نافرمانی کی، پھر آئینہ دیکھا تو داڑھی میں بال سفید تھے، غمزدہ ہو گیا، کہنے لگا اے میرے رب، میں نے 20 سال تک تیری عبادت کی، 20 سال تک تیری نافرمانی کی، اگر میں تیری طرف آؤں تو کیا میری توبہ قبول ہوگی؟ اس نے کسی کہنے والے کی آواز کو سنا، تم نے ہم سے محبت کی، ہم نے تم سے محبت کی، پھر تو نے ہمیں چھوڑ دیا اور پھر ہم نے بھی تمہیں چھوڑ دیا، تو نے ہماری نافرمانی کی اور ہم نے تجھے مہلت دی، اگر تو توبہ کر کے ہماری طرف آئے گا تو ہم تیری توبہ کو قبول کر لیں گے۔ آج بہت ہی معمر متبرک گھڑیاں ہیں، نواں محرم الحرام ہے، نہ جانے دنیا بھر میں کن کن عاشقان رسول نے نویں محرم الحرام کا روزہ رکھا ہوا ہے، لیکن یہ جانتے ہوئے بھی کہ نہ جانے کس کس مواقع پر کون کون سی گھڑیوں ساعتوں میں اللہ تبارک و تعالی کی ناراضی والے سامان کر چکے، گناہ کر چکے۔ آئیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک آدمی توبہ پر پختہ نہ رہتا تھا، جب بھی توبہ کرتا توڑ ڈالتا، 20 سال تک اس کی یہ حالت رہی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جانب وحی فرمائی کہ میرے بندے سے کہہ دو میں اس پر غضبناک ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اس شخص تک یہ پیغام پہنچایا بڑا غمگین ہوا، صحرا کی جانب چل پڑا، عرض کر رہا تھا میرے خدا کیا تیری رحمت ختم ہو گئی؟ کیا تجھے میری نافرمانی نے نقصان دیا یا تیری معافی کے خزانے ختم ہو گئے؟ کون سا گناہ تیری صفات و قدیم صفات و عفو کرم سے بڑا ہے؟ جب تو اپنے بندوں پر رحمت بند کر دے گا وہ کس سے امید رکھیں گے، اور اگر تو نے ان کو رد کر دیا وہ کس کے پاس جائیں گے؟ اگر تیری رحمت ختم ہو گئی اور مجھے عذاب دینا لازم ہو گیا تو پھر اپنے تمام بندوں کا عذاب مجھ پر کر دے، میں اپنی جان ان کے بدلے میں پیش کرتا ہوں۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا موسیٰ علیہ السلام اس کی جانب جاؤ، کہو اگر تیرے گناہ زمین بھر کے برابر ہوں تب بھی تجھے بخش دوں گا کہ تو نے میرے کمال قدرت اور کمال عفو اور رحمت کو جان لیا۔ تو سلسلہ آہا گناہوں کا بڑھا جاتا ہے، نت نیا جرم ہر ایک آن ہوا جاتا ہے، ہر کوئی موجود حاضرین میں، ناظرین میں، سننے والوں میں، سننے والیوں میں یہ جانتا ہے اس کی خلوت کیسی ہے، جلوت کیسی ہے، اس آنکھ سے دیکھنا کیسا ہے، کان سے سننا کیسا ہے، زبان سے بولنا، ہاتھ سے کرنا، پاؤں سے چلنا کیسا ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں ہے، اس کی بندگی میں شب و روز گزر رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے۔ اگر معاملہ اس کے برعکس ہے، معاملہ اس کی اپوزٹ ہے،
کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، سو رہے ہیں، جاگ رہے ہیں، جا رہے ہیں، پہنچ رہے ہیں، اپنی زندگی کے دیگر معاملات کو گزارا جا رہا ہے، مگر نماز کو قضا کیا جا رہا ہے۔ دیگر معاملات ہو رہے ہیں مگر زبان سے گالی بکی جا رہی ہے، جھوٹ بولا جا رہا ہے، جھوٹی قسمیں کھائی جا رہی ہیں، ماں باپ کی نافرمانی کی جا رہی ہے، بے پردگی کی جا رہی ہے۔ میرے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، آئیے ان معمر اور متبرک گھڑیوں میں اپنے ان تمام گناہوں سے ہم توبہ کرنے کی کوشش کریں۔ حال تو یہ ہے کر کے توبہ پھر گناہ کرتا ہے جو، میں وہی بدکار ہوں کر تو کرم، گسلیل و خوار ہوں کر تو کرم، پر سگے دربار ہوں کر دو کرم، کب گناہوں کے مرض سے میں شفا پاؤں گا، کب میں بیمار مدینے کا بنوں گا، رب عفو کر اور صدا کے لیے راضی ہو جا، یہ کرم کر دے تو میں شاد رہوں گا رب۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو، مجھے، ہم سب کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ بقیہ زندگی کے لمحات، ساتیں، گھڑیاں اس کی بندگی میں، اس کی اطاعت میں، شب و روز ایسے گزرے کہ رب راضی ہو جائے، وہ مولا راضی ہو جائے، پالنے والا راضی ہو جائے، وہ عیبوں کو چھپانے والا راضی ہو جائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مٹا دے ساری خطائیں میری، مٹا یا رب، مٹا دے ساری خطائیں میری، مٹا یا رب، بنا دینے بنانے کے دے بنا یا رب، بنا دے مجھے کو الہی خلوص کا پیکر، بنا دے مجھے کو الہی خلوص کا پیکر، قریب آئے نہ میرے کبھی ریا یا رب، قریب آئے نہ میرے کبھی ریا یا رب، گناہ گار ہوں میں لائق جہنم ہوں، گناہ گار ہوں میں لائق جہنم ہوں، کرم سے بخش دے مجھے کو، نہ دے سزا یا رب، کرم سے بخش دے مجھے کو، نہ دے سزا یا رب، کرم سے بخش دے مجھے کو، نہ دے سزا یا رب، کرم سے بخش دے مجھے کو، نہ دے سزا یا رب، میں کہ توبہ پلٹ گئے گناہ کرتا ہوں، میں کہ توبہ پلٹ گئے گناہ
کر دے شرف عطا یا رب حقیقی توبہ کا کر دے شرف عطا یا رب مٹا دے ساری خطائیں میری مٹا یا رب میں کر کے توبہ پلٹ کے گناہ کرتا ہوں میں کر کے توبہ پلٹ کے گناہ کرتا ہوں حقیقی توبہ کا کر دے شرف عطا یا رب حقیقی توبہ کا کر دے شرف عطا یا رب اور اندھیری قبر کا دل سے نہیں نکلتا ڈر اندھیری قبر کا دل سے نہیں نکلتا ڈر کروں گا کیا جو تو ناراضی ہو گیا یا رب کروں گا کیا جو تو ناراضی ہو گیا یا رب گر تو ناراض ہوا میری غلاظت ہوگی ہائے میں نار جہنم میں جلوں گا یا رب کروں گا کیا جو تو ناراضی ہو گیا یا رب مٹا دے ساری خطائیں میری مٹا یا رب نہیں ہے نام عطار میں کوئی نیکی نہیں ہے نام عطار میں کوئی نیکی فقط ہے تیری ہی رحمت کا آسرا یا رب فقط ہے تیری ہی رحمت کا آسرا یا رب مٹا دے ساری خطائیں میری مٹا یا رب بنا دے نیک بنانے کے دے بنا یا رب الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام على سید المرسلین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا کب گناہوں کے مرض سے میں شفا پاؤں گا کب میں بیمار مدینے کا بنوں گا رب گر تو ناراض ہوا میری ہلاکت ہوگی
اگر تو ناراض ہوا میری ہلاکت ہوگی، ہائے میں نارے جہنم میں چلوں گا اور اب ہائے میں نارے جہنم میں چلوں گا اور اب اتنا کچھ کر چکنے کے باوجود آج بنتا ہوں معزز جو کھلے حشر میں عیب، ہائے رسوائی کی آفت میں پھنسوں گا اور اب ہائے رسوائی کی آفت میں پھنسوں گا اور اب یا کریم یا رحیم، زندگی میں کتنے محرم الحرام کے مہینے آئے، 9 محرم الحرام کی زندگی میں کتنے دن آئے، گزر گئے، بیت گئے، یا اللہ ہم نہیں جانتے مزید کتنے آئیں گے، لیکن اے پالنے والے، عیبوں کو چھپانے والے، ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے میں کامیاب نہ ہو سکے، سلسلہ آہ گناہوں کا بڑھا جاتا ہے، نت نیا جرم ہر ایک آن ہوا جاتا ہے، لاؤں اشک کہاں سے جو سیاہی دھوئیں، لاؤں اشک کہاں سے جو سیاہی دھوئیں، لاؤں اشک کہاں سے جو سیاہی دھوئیں، گندگی میں میرا دل حد سے بڑھا جاتا ہے، امتحان کے کہاں قابل ہوئے پیارے اللہ، امتحان کے کہاں قابل ہوئے پیارے اللہ، امتحان کے کہاں قابل ہوئے پیارے اللہ، بے سبب بخش دے مولا تیرا کیا جاتا ہے، بے سبب بخش دے مولا تیرا کیا جاتا ہے، بے سبب بخش دے مولا تیرا کیا جاتا ہے یا اللہ۔ حاضرین میں ناظرین میں نہ جانے کنہوں نے آج کن کن نے محرم الحرام کا آج نفل روزہ رکھنے کی 9 کی سعادت پائی ہے، اے اللہ ہم نہیں جانتے کہ روزہ رکھنا قبول ہوا نہیں ہوا، اب تک کے کیے کچھ سجدے قبول ہوئے نہیں ہوئے ہم نہیں جانتے، اے اللہ کوئی بھی نیکی اے اللہ جو کی گئی تیری توفیق سے قبول ہوئی نہ ہوئی، اے اللہ جو آج تک تیری نافرمانی ہوئی اس پر سچی توبہ کی توفیق عطا فرما، ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کر دے، اے اللہ ہمیں نیک بنا دے، متقیوں پرہیزگار بنا دے، بے قراروں کو قرار دے دے، بے چینوں کو چین دے دے، بے سکونوں کو سکون دے دے، بے اولادوں کو اولاد دے دے، قرض داروں کے قرضے اتر جائے، بے روزگاروں کے لیے رزق اسباب پیدا فرما، اے اللہ طرح طرح کے بیماروں نے تیرے دربار میں حاضرین میں ناظرین میں اپنا دامن پھیلایا ہوگا، کوئی خود بیمار، کسی کے بچے، زوجہ، ماں باپ، رشتہ دار، محلے داروں میں نہ جانے کون کون بیمار ہوگا، اے اللہ شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، صحتوں عافیتوں راحتوں خوشیوں بری سب کو طویل زندگیاں نصیب فرما، اے اللہ حج کی سعادت دے دے، میٹھا میٹھا مدینہ دکھا دے، اے اللہ محبوب علیہ السلام کے دیدار سے مشرف کر دے، اے اللہ پریشان حالوں کی پریشانیاں دور ہو جائیں، گھر کی گھریلو ناچاکیوں میں مبتلا عاشقان رسول کو آسانیاں عطا فرما، ان کی گھر کی گھریلو ناچاکیوں کو دور فرما دے، سب کے والدین کی خیر فرما، ملک پاکستان کی خیر فرما، اس کے چپے چپے کی حفاظت فرما، دعوت اسلامی کو اور عروج اور ترقیاں نصیب فرما،
یا اللہ جو بیٹیوں کے متمنی ہیں ان کو بیٹیاں عطا کر دے، جو بیٹوں کے آرزو مند ہیں ان کو بیٹے عطا فرما۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے علم و عمل عمر میں، تقوی پرہیزگاری میں، عشق رسول میں، اخلاق میں، مسکراہٹ میں اور برکتیں عطا فرما۔ نسائے عاطفت تم پر دراز فرما یا کریم یا رحیم، سب کی دلی نیک اور جائز تمنا و حاجات کو حاضرین میں ناظرین میں جو لیے ہیں اللہ، بلکہ تمام مسلمانوں کی دلی نیک اور جائز تمنا و حاجات کو قبولیت کا درجہ عطا فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی، یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یا رب، ایک کب اے میرے اللہ بنوں گا یا رب۔ کب گناہوں بنوں گا یا رب، کب میں بیمار مدینے کا بنوں گا یا رب۔ گر تو ناراض ہوا میری ہلاکت ہوگی یا اللہ، یا اللہ، اللہ یا اللہ۔ گر تو کراچی کے عاشق رسول جنہوں نے روزہ رکھنے کی سعادت حاصل کی، افطار کا وقت ہو چکا ہے، روزہ افطار فرما لیجیے۔ دعاؤں میں افطار کی رقتیں، مناجات
میں کس قدر لذتیں ہیں،